حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نوجوان ترین صحابی تھے. نوجوانوں سنو، آپ کے لیے خاص طور پر نوجوان صحابی تھے، اور شادی ہوئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شادی کے بعد بھی ان کی بیوی سے ایک مرتبہ ان کے باپ عمرو بن عاص ملنے گئے، یعنی اپنی بہو سے. دیکھا بالکل اجاڑ بناؤ سنگار کے بغیر بہو ہے. پوچھا بہو کیا مطلب، کیا تمہیں اچھا رکھتا نہیں ہے میرا بیٹا، یا کوئی شکایت ہے میرے بیٹے سے تمہیں؟ اگر اس طرح شادی شدہ ہو تو معلوم ہوا شادی کے بعد بناؤ سنگار ہے، ہاں شادی سے پہلے نہیں. ہم الٹا کرتے ہیں. تو بہر کیف جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کہیں میرا بیٹا زیادتی تو نہیں کر رہا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہیں. کہا کہ بیٹا زیادتی نہیں کر رہا ہے بلکہ حد سے زیادہ نیک ہو گیا ہے. زیادتی کا سوال ہی نہیں. تمہارا بیٹا اتنا نیک ہے، اسے بیوی کی پرواہ نہیں ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے. تو روزے میں کروں کیا جا کے ان کے پاس؟ رات میں نمازیں پوری رات پڑھتا ہے، تو رات میں جا کے کیا کروں؟ انتہائی اتنا پاک باز ہے کہ مجھے بناؤ سنگار کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو حضرت عمرو بن عاص کو اس معاملے میں شکایت کرنی پڑی اللہ کے رسول کو. وہ بات بھی دیکھیے کیسے تھے. ہمارے رہتے تو اچھا کرتے، اچھا جلاتا کہ ایسا انہیں ایسا چھاندے میرا بیٹا ولی اللہ ماں تو آپ کو بگاڑ ڈالنا کو بولتے تھے نا. حق ہے، حق کو حق سمجھنا چاہیے. گئے وہ شکایت کیے، اللہ کے رسول میرا بیٹا میری بیوی کو، میرے بہو کو دیکھتا نہیں ہے، اس کی بیوی کو حق دیتا نہیں ہے. اللہ کے رسول بلائے، کہا کہ عمر میں نے سنا ہے تم رات بھر نماز پڑھتے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. دن بھر روزے رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، نکالو. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ ہاں رکھنا ہے، مہینے میں 3 دن رکھو بس. کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اور طاقت ہے. کہا کہ اور زیادہ طاقت ہے تو جمعرات اور پیر کا ملا لو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. کہا کہ اگر اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو 1 دن رکھو 1 دن چھوڑو، لگاتار نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ ہی نہیں رکھتا ہے. ہر روز روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کا نماز پوری رات پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ آخری پہر اٹھا کرو پڑھ لیا کرو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ مجھے طاقت ہے. کہا کہ پھر تو کیا ہے 2 تہائی رات کر لو، اس سے زیادہ نہیں. پوری رات کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے. ان حقوق کو پورا کرو. تو اللہ کے رسول نے تھوڑی سی بھی عبادت میں حد سے زیادہ دیکھا تو خود روک دیا، اور سماجی بندھن کے اعتبار سے جو ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کا حکم دیا. تو بتلانا مقصود ہے میرے بھائیوں کہ یہ شریعت نے آپ کو کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو آپ کو تکلیف پہنچے یا آپ کے لذات جو کہ حلال ہیں اس میں آپ کو قربانی دینا پڑے.